یہ وہ 10 عشرہ مبشرہ ہیں، اللہ اکبر، ان میں سے ہی یہ 4 بڑے آلہ ہیں جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، جن کو یار مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ 4 خلیفہ ہیں، ان کی شان کیا ہے، اللہ اکبر۔ ہر صحابی جنتی ہے یقینی طور پر، لیکن پھر بھی سوچیں تو ذرا صحیح، آخرت کے بارے میں کتنا سوچ رہے ہیں، آخرت کے بارے میں کتنا یاد کر رہے ہیں۔ ذرا یاد رکھیں، جن کو جنت میں جانے کی اللہ کے رسول نے، جو جنت کے مالک ہیں، جو مالک جنت ہے، اللہ اکبر، انہوں نے کہا ہے ابو بکر تم جنتی ہو، عمر تم جنتی ہو، عثمان تم جنتی ہو، علی تم جنتی ہو، طلحہ تم جنتی ہو، زبیر تم جنتی ہو، جنتی ہو، سعد ابی وقاص تم جنتی ہو، اللہ اکبر۔ اسی طرح سارے عشرہ مبشرہ کو آپ نے جنت کی ضمانت دنیا میں عطا فرمائی ہے، لیکن پھر بھی آخرت کے بارے میں بڑا سوچتے ہیں۔ ہم اس بات کو اپنے دل پر جو ہے ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ جن کی راتیں راتوں رات عبادت میں گزرتی، جن کا دن اللہ کے رسول کے ساتھ گزرتا، جو جنگوں میں شریک ہوتے، اللہ کے رسول کی خاطر جو اپنی جان کو قربان کرتے، اللہ کی بارگاہ میں جانیں پیش کرتے، اللہ اکبر، جن کا معاملہ یہ تھا۔ آج اگر کوئی ہم میں اسلام لے کر آئے، کوئی نیو مسلم بنے نا، ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، اس کا بڑا احترام کرتے ہیں، اس کا بڑا ادب کرتے ہیں، لیکن یہ وہ صحابہ ہیں کہ جب یہ ایمان لے کر آتے ان کو مارا جاتا، ان کو گھر سے بے گھر کیا جاتا، ان کے بچوں پر ظلم و ستم کیے جاتے، لیکن پھر بھی یہ لوگ اپنے رسول کے دامن کو نہ چھوڑتے۔ آج ہمیں فری میں اسلام مل گیا نا، آج ہمیں بڑی آسانی سے اسلام مل گیا، ہمارے باپ مسلمان، ہمارا دادا مسلمان، تو ہم بھی مسلمان ہو گئے، لیکن سوچیں اور یاد کریں، صحابہ کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں اور ان سے باتیں کر کے اور ان کی تاریخ کو پڑھ کر ہم اندازہ لگائیں کہ انہوں نے ہم تک اسلام کس طرح سے پہنچایا ہے، کتنی محنتوں مشقتوں کے بعد اپنی جانوں کو داؤ پر لگا کر، اپنے بچوں کو قربان کر کے، اللہ اکبر کبیرہ، اس ماں کے کلیجے سے پوچھ کر دیکھیں جو اپنا جوان بیٹا کربلا میں اور دیگر جنگوں میں بھیج کر جو ہے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں قربان کرتی تھی، اللہ کی بارگاہ میں جو شہادت کے لیے تڑپتے تھے، اللہ اکبر۔ آج سے پہلے کا معاملہ تو یہی تھا نا، سر کو کٹانے تک تیار تھے، آج ہم مسجد میں جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اہل سنت والجماعت والے تو ہیں، لیکن ہم ان کے نقش قدم پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے سوچیں، یاد رکھیں، آخرت میں جانا ہے، ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، ایک دن ہمیں اس دنیا کو الوداع کہنا ہے، اللہ اکبر۔ شاعر فرماتا ہے، یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، مان یا مت مان آخر موت ہے، اور مر گیا فرعون، حامہ مر گیا، 2 پیسے اللہ نے دیے، ہمیں غرور آتا ہے، 2 پیسے اللہ نے دیا، ہم جو ہے سینہ چوڑا کرتے ہیں، 2 پیسے اللہ نے کیا دیے، ہم اللہ کے گھر کو بھول گئے، ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا، اللہ اکبر۔ آج سے پہلے کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، جو پوری دنیا پر حکومت کرنے والے بادشاہ وہ نہ رہے، اللہ اکبر، جن کی شان اور جن کے جو ہے دولت کا معاملہ یہ تھا کہ انہیں خود حساب نہیں لگا پاتے کہ ہمیں دولت ہے کتنی، کیا قارون کی دولت کو آپ نہیں جانتے، شداد کی جنت کے بارے میں آپ نے نہیں سنا، فرعون کی حکومت کے بارے میں نہ سنا، اللہ اکبر، لیکن انہیں بھی آخر میں جانا ہی پڑا۔ تبھی شاعر کہتا ہے، یاد رکھ رہان آخر موت ہے، مان یا مت مان آخر موت ہے، مر گیا فرعون، حامہ مر گیا شداد آخر موت ہے، مر گیا شداد آخر موت ہے۔ اس لیے موت کا رشتہ ہمارے جسم سے ٹوٹے اس سے پہلے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے، آخرت کے بارے میں سوچنا ہے۔ میرا کوئی بھی نوجوان کام کے لیے باہر جاتا ہے، کوئی سعودی میں بھی ہے، دبئی میں بھی ہیں، اور بھی الگ کنٹری میں بھی ہیں، ذرا دیکھیں، ادر کنٹری میں ہم جا رہے ہیں، تیاری کرتے ہیں، ریڈی ہوتے ہیں، اس کے لیے ساز و سامان کا انتظام کرتے ہیں، بتائیں تو ہم 1-2 ماہ کے لیے، 1-2 سال کے لیے جا رہے ہیں، تو ہم بڑا انتظام کر رہے ہیں، بڑا اس کے لیے ریڈی ہو رہے ہیں۔ تو سوچیں، جہاں کے لیے ابدی طور پر ہمیں جانا ہے، جہاں پر جانے کے بعد پھر واپس آنے ہی نہیں ہے، ہم اس سفر کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں؟
ہم اس گھر کے لیے کیا تیاری کر رہی ہیں؟ کبھی سوچا ابھی لیٹ بھاگ جائے نا، ہمارا دل دھڑکتا ہے۔ ماں اور بہنیں، ان کے جسم بڑو نازک ہیں، یہ بڑی جو ہے مطلب ذرا سی تکلیف کو یہ برداشت نہیں کر پاتی۔ ذرا یاد رکھیں، یہ قبر میں جائیں گی تو بتائیں تو ذرا، اگر ان پر اللہ نہ کرے، صد بار نہ کرے، لیکن ان کو بے پردگی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، نمازوں کو چھوڑنے کی وجہ سے اگر اللہ نے عذاب میں گرفتار کر دیا تو بتائیں میری بہن اور میری ماں، تو اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کرے گی؟ یہ تمہارا نازک جسم اللہ کے قہر کو کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ اکبر۔ آج اگر روٹی بناتے ہوئے ذرا سا چنگارا لگ جائے، اگر آج ہمارا بھائی جو ہے بیڑی پیتا ہے، وہ اچھی طرح سے ان ساری خرافاتوں میں ملوث ہے، اگر بیڑی کو جلاتے ہوئے ماچس کا ذرا سا چٹکا لگ جائے، اس کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ تو یہ آگ تو 70,000 یا 70 مرتبہ دھو کر پانی سے دھونے کے بعد دنیا میں بھیجی گئی ہے، تو اس آگ کا کیا معاملہ ہوگا جو اس سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، جو اس سے زیادہ بھڑکنے والی ہے، جو اس سے زیادہ جلانے والی ہے؟ اگر اس جہنم میں جانا ہوا تو کیا ہوگا؟ بتائیں، اگر ہم مچھروں کے دن میں ہمیں مچھر کا ڈنک برداشت نہیں ہوتے، مچھردانیاں لگائی جاتی ہیں، انتظام موٹین کا کیا جاتا ہے، ایسی بتیوں کا انتظام کیا جاتا ہے، آل آؤٹ لگائے جاتے ہیں، یہاں پر تو ہم سب انتظام کر سکتے ہیں، لیکن قبر میں اگر بچھو آئے وہاں پر ڈاکٹر نہیں ہوگا، قبر میں اگر سانپ آ جائے وہاں پر اللہ اکبر کبیرہ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، بلکہ وہ گھر اتنا چھوٹا گھر ہے، وہ مقام اتنا چھوٹا مقام ہے، وہاں نہ بھاگ سکتے ہیں ہم، نہ نکل سکتے ہیں ہم۔ ابھی یہاں پر اگر صرف چوہا آ جائے، ماں اور بہنیں بھی کلی کاٹتے ہوئی نظر آئیں گی، بھاگتے ہوئی نظر آئیں گی، اس چوہے سے اتنا ڈرتی ہیں۔ تو بتائیں تو ذرا، اس چھوٹی سی قبر میں سانپ اگر آئے، اگر بچھو کا نزول ہو گیا، اگر اللہ نہ کرے اللہ نے ہمیں عذاب میں مبتلا کر دیا ہے، تو پھر ہم کہاں پر بھاگیں گے؟ ہم کہاں پر جائیں گے؟ یاد رکھیں، اس قبر کی تیاری کو کریں، اس کو روشن کریں۔ وہاں کوئی لائٹنگ نہیں ہے، وہاں کوئی بلب کا انتظام نہیں ہے، لیکن ہاں، اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں، اگر آپ نے نمازوں کی پابندی کی ہوگی، اگر آپ نے والدین کے حقوق کو اچھی طرح سے ادا کیا ہوگا، اگر آپ نے اللہ کے احکام اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کیا ہوگا، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کی جو ہے قبر نور سے منور ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں گے آپ کی قبر کو اتنا کشادہ کر دیا جائے گا، اتنا لمبا اور چوڑا کر دیا جائے گا، جہاں تک آپ دیکھیں گے آپ کی قبر ہی نظر آتی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہم اور آپ اس قبر کی تیاری کریں، آخرت کے بارے میں سوچیں۔ اللہ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور ہر ایک انسان، ہر جان یہ سوچے اس نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے، آخرت کے بارے میں کیا سوچا ہے۔ یہاں پر ہم جو ہے اپنی بڑی لاٹ صاحب دکھاتے ہیں، بڑی چودری پنا دکھاتے ہیں، بڑے تھوڑے سے بڑے ہیں تو ہم اپنے آپ کو کوئی سمجھتے نہیں۔ یاد رکھیں، یہ قبر اور آخرت یہ ہے، وہاں کوئی بھی تمہارا عہدہ نہیں چلے گا، وہاں کوئی بھی لاٹ صاحبی نہیں چلے گی، وہاں کوئی بھی برادری بازی نہیں چلے گی، بلکہ وہاں پر اعمال کے حساب سے، اعمال کے اعتبار سے سزا اور جزا کا فیصلہ ہونا ہے۔ وہاں جس کے جتنے اچھے اعمال ہوں گے اللہ اس کو اتنا ہی بڑا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پر ہے یہ ساری باتیں، یہاں پر ہیں یہ ساری گفتگویں، وہاں پر صرف اعمال سے حساب ہوگا، وہاں پر صرف اعمال تولے جائیں گے اور ایک ایک ذرے کے برابر میں پوچھا جائے گا، ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، وہ دن وہ ہوگا تم سے ہر ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ صبح آپ فجر کی نماز کے بعد نماز نہیں پڑھی، لیکن ایسی آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے آپ 9 بجے یا 10 بجے آپ اٹھ رہے ہیں، لیکن اللہ نے پھر بھی آپ کو کھانا عطا فرمایا۔ اس کے بعد ظہر نہیں پڑھی، لیکن پھر بھی اللہ نے آپ کو دوپہر کا کھانا عطا فرمایا۔ شام میں ہم عصر مغرب بھی اس طرح ہی گوا دیتے ہیں، عشاء بغیر پڑھے سو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ ہم کو رات میں بھی کھانا عطا کرتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کا شکر کریں، رسول کے احسان کو مانیں۔ اتنے گناہ کرنے کے باوجود اللہ ہمیں عذاب نہیں دے رہا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہ احسان ہے، ان کی امت میں پیدا ہونے کا جو ہے بدلہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ابھی تک عذاب میں گرفتار نہیں کیا ہے۔ بلکہ قوموں کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، ہم فون
फोन, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पर अपना पूरा दिन, पूरी रात गवा देते हैं। ए मेरी कौम को नौजवान, कभी तारीख का मुताला कर, कभी सीरत मुस्तफ़ा को पढ़कर देख। मेरी माँ और बहनें सीरत फातिमा को पढ़कर देखें। हजरत फातिमा ने किस तरह जिंदगी को बसर किया है। वो जन्नती औरतों की सरदारा हैं। अगर उन्होंने एक भी क्वेश्चन कर लिया कि तू मेरी कनीज थी, बता मेरे तरीके पर कितना अमल किया तूने, बता मेरे कहने पर कितना अमल किया तूने, बता मेरे एक नक्शे कदम पर कितना अमल किया तूने, तो मेरी माँ और बहन वहां क्या जवाब देगी? जो पांचों टाइम की नमाज को छोड़ती है, जो पांचों टाइम की नमाज को खत्म करती है। अल्लाह अकबर। इसलिए याद रखें, आखिरत और कब्र और हशर के बारे में सोचें। यहाँ हरगिज नहीं रहना है। जवान भी हम जाते देखते हैं, बूढ़ों को भी जाना है, और बच्चों के जनाजे को उठते हुए भी हम देखते हैं। बस दुआ किया करें, अल्लाह हमारे मरहुमीन जो बहालत ईमान इस दुनिया से जा चुके हैं, और खास तौर से आज का जो 40वां जिनका है मरहूम मोहम्मद हुसैन साहब, अल्लाह पाक उनकी बेहिसाब मगफिरत अता फरमाए, और अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। आमीन तो आप बोल सकते हैं, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। कहीं आपकी आमीन से उनकी मगफिरत हो जाए, जन्नत हो जाए, तो बताएं उन्हें कितना बड़ा सवाब मिलेगा। बुलंद आवाज से अल्लाह पाक उनको बेहिसाब जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन।